بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ۔ دروس البلاغہ میں یہ عبارت لکھی ہے کہ ینحصر الکلام علی ھذا العلم فی ثمانیۃ ابواب و خاتمہ، کہ علم معنی کے بارے جو کلام ہے 8 ابواب اور ایک خاتمہ میں بند ہے۔ پہلا باب خبر اور انشاء کے بارے میں ہے، تو خبر انشاء کی تعریفیں پڑھی، مثالیں پڑھی، جملہ کے رکن پڑھے۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے خبر کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ یاد رکھے بلاغت میں جب لفظ خبر بولا جاتا ہے اس سے مراد جملہ خبریہ ہوتا ہے، اس سے مراد نحویوں کی خبر نہیں ہوتی۔ جی یاد ہو گیا؟ اور وہ جو جملہ خبریہ ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ اسمیہ۔ ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے جملہ خبریہ کی جو 2 قسمیں ہیں، فعلیہ خبریہ اور اسمیہ خبریہ۔ فعلیہ خبریہ کے فائدے اور اسمیہ خبریہ کے فائدے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ جی سمجھ آ گئی؟ عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ الکلام علی الخبر، الخبر اما ان یکون جملۃ فعلیۃ او اسمیۃ۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، بالکل آسان ترکیب ہے۔ اس سے پہلے کر لو ھذا الکلام، یہ کلام موصوف سے مل کے مبتدا ہے، علی الخبر یہ خبر ہے، ثابت کے متعلق ہو کے ترجمہ یہ کلام خبر کے بارے ہے۔ الخبر مبتدا ہے، اما تردیدیہ ہے، او حرف عطف ہے، اور جملتن فعلیتن کیا پڑھا؟ توجہ ہے تھوڑی؟ الخبر اما ان یکون جملتن فعلیتن او توجہ کرنا، میں کی کہنے لگا، یہ اما تردیدیہ ہے، کیا ہے؟ اب یہاں او کے بعد ان یکون نکالیں، آپ کیا نکالیں؟ کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں کہ اما تردیدیہ کے بعد معطوف علیہ ہوتا ہے، آگے او کے بعد معطوف ہوتا ہے۔ اب اما کے بعد تو یہ ہے، اب این یکونا جملتن اسمیتن نکالیں، این یکونا جملتن فعلیتن معطوف علیہ، ادھر نکالو این یکونا جملتن، تو پھر معطوف علیہ معطوف مل کے اس کی خبر ہے۔ تو اس میں یہ بیان ہوا جی خبر کی 2 قسمیں ہیں، جملہ فعلیہ اور جملہ۔ الخبر خبر یا جملہ فعلیہ ہوگی یا خبر جملہ اسمیہ ہوگی۔ یہ خبر کی کتنی قسمیں ہوئی؟ 2، جملہ فعلیہ، خبر کی تیسری قسم کوئی نہیں، یہ 2 ہی قسمیں ہیں۔ فالاولا پڑھنا ہے، ایک اولا ہوتا ہے، ایک اولا۔ اولا یہ اس میں تفضیل ہے جس کا معنی ہوتا ہے بہتر، اور اولا بھی اس میں تفضیل ہے لیکن یہ مونس کا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں جو پہلا ہوتا ہے۔ ہاں اولا نہیں آتے پہلی کلاس میں کی آتے ہیں، اولا، اولا میں پڑھتا ہوں، کوئی نہیں سمجھ آئی؟ اور کئی مدرسوں میں صرف کہتے ہیں اور کئیوں میں اولا کہتے ہیں، تو وہاں سنیا کوئی نہ۔ فالاولا موضوعۃ لافادۃ الحدوث فی زمن مخصوص مع الاختصار، یہاں تک ایک جملہ ہے۔ وقد تفید الاستمرار التجددی بالقرائن اذا کان الفعل مضارعا، یہ دوسرا جملہ ہے۔ کا قول تعریف او کلما وردت اکاد قبیلۃ بعثوا الی اریفہم یتوسموا، یہ تیسرا جملہ ہے۔ تو یہاں تک میں نے عبارت پڑھی ہے، آسان ترکیب ہے، یہ مبتدا ہے، یہ صیغہ صفت اس کی خبر ہے، یہ سارا اس کے متعلق ہے، لیکن فی زمان مخصوص یہ جار مجرور افادہ کے متعلق، مال اختصار مفعول فی افادہ کا، یہ اپنے مضاف الیہ متعلق مفعول فی سے مل کے اس کے متعلق ہو گیا لام جار مجرور، پھر خبر۔ اس میں جملہ فعلیہ خبریہ کا فائدہ، قد تفید الاستمرار التجددی مفعول بھی ہے، بالقرائن اس کے متعلق ہے۔ اذا کان، یہ اذا آگے مضاف ہو رہا ہے، کان الفعل مضارعا، فعل اپنے اسم خبر مضاف ہے، پھر یہ اس کا مفعول فی، آپ نے سنا نہیں ہے جی۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ خبریہ کے فائدے، جملہ اسمیہ خبریہ کے فائدے۔ یاد رکھنا 2 فائدے دونوں کے، فعلیہ خبریہ کے بھی 2 فائدے، جملہ اسمیہ خبریہ کے، اور یہ بھی یاد رکھنا ایک فائدہ دونوں کا،
وضعی ہے، یعنی جس کے لیے وضع ہے۔ جملہ فعلیہ خبریہ کا ایک فائدہ وضعی، ایک فائدہ غیر وضعی۔ جب فائدہ وضعی اس سے مراد ہوگا تو سمجھ لینا جملہ فعلیہ حقیقت، کیونکہ اس کے لیے اس کی وضع ہے۔ اور جب فائدہ غیر وضعی مراد ہوگا جملہ فعلیہ سے تو سمجھ لینا جملہ فعلیہ خبریہ مجاز، کیونکہ اب اس سے مراد لیا جا رہا ہے ما موضوع لہو کا غیر، مانا موضوع لہو کا غیر۔ جی تھی ہو تو جو ہے تھوڑی سننا، جملہ فعلیہ خبریہ کا وضعی فائدہ جس کے لیے جملہ فعلیہ خبریہ کی وضع ہے وہ یہ ہے کہ لِإِفَادَةِ الْحُدُوث، جملہ فعلیہ خبریہ حدوث کا فائدہ دینے کے لیے وضع کیا ہے۔ حدوث کا، کس کا ہے بھائی بولو؟ حدوث کا مطلب یہ ہے کہ کوئی کام ہوا ہے، کیا کہا؟ کوئی کام ہوا ہے، کسی زمانے میں ہوا ہے، کوئی کام کسی زمانے میں ہوا ہے۔ جی یاد ہو گئے؟ یہ ہے حدوث کا مطلب۔ تو جملہ فعلیہ بتائے گا کوئی کام کسی زمانے میں ہوا ہے، جملہ فعلیہ کی اس کے لیے وضع ہے۔ لیکن میں نے خالی پڑھا دیا، اگر لکھا ہوا تھا حدوث کا معنی کام ہوا ہے، کام ہوا ہے، تو یہ فائدہ دے گا حدوث کا کہ کام ہوا ہے، اور کہاں ہوا ہے؟ فی زمانٍ، مخصوص زمانے میں۔ آگے ہے جی اختصار بھی اس کے اندر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر جملہ اسمیہ میں کوئی بندہ حدوث کا فائدہ حاصل کرتا ہے تو وہاں لفظ الگ لگانا پڑے گا، وہاں کلام لمبا ہو جائے گا۔ اگر میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ میں پڑھا رہا ہوں اب، یا میں کہتا ہوں آپ کو کہ میں نے کل قافیے کا سبق فلانا پڑھایا تھا، یا میں کہہ رہا ہوں میں اب پڑھا رہا ہوں، اب پڑھا رہا ہوں، تو میں جملہ اسمیہ بول کے آگے کہوں گا الآن، تو یہ مخصوص زمانہ آیا، لیکن مخصوص زمانہ اختصار کے ساتھ نہیں آیا، طوالت کے ساتھ آیا، اس کے لیے لفظ الگ لگانا پڑا۔ جملہ فعلیہ میں آپ کو مخصوص زمانے والا فائدہ، مخصوص زمانہ وہ جب آپ نے لینا ہے تو الگ لفظ نہیں لگانا پڑے گا۔ حدوث کا فائدہ ہوگا، زمانے میں ہوگا، لیکن زمانے پر دلالت کے لیے لفظ الگ نہیں لگانا پڑے گا۔ ضرب زید، اس کے اندر حدوث بھی ہے، اس کے اندر مخصوص زمانہ بھی ہے۔ زید نے مارا، یضرب زید، زید مارتا ہے، الگ لفظ نہیں لگانا پڑا۔ یہ ہے اختصار کا مطلب کہ جملہ فعلیہ میں حدوث کا فائدہ ہوتا ہے کام ہوا ہے، ساتھ زمانہ بھی مخصوص آتا ہے، لیکن مخصوص زمانے کے لیے الگ لفظ نہیں لگانا پڑتا۔ اور یہ ہے جملہ فعلیہ کا وضعی فائدہ۔ جی یاد ہو گئے؟ فٹ ہونے لگا۔ فالأولیٰ، کیا؟ پہلا جملہ، کیا کہا؟ پہلا جملہ، وہ کیا ہے؟ فعلیہ۔ فالأولیٰ مطلب پہلا جملہ، وہ کون ہے؟ فعلیہ۔ وضع کیا گیا ہے حدوث کا فائدہ دینے کے لیے مخصوص زمانے میں اختصار کے ساتھ۔ جی فٹ ہو گیا ہے؟ یہ تھا وضعی فائدہ۔ جب جملہ فعلیہ سے یہ والا فائدہ مراد ہوگا تو جملہ فعلیہ حقیقت ہوگا۔ وقت تفید الاستمرار تجدد، دوسرا فائدہ جو غیر وضعی ہے، جس کے لیے جملہ فعلیہ کی وضع نہیں ہے، وہ ہے استمرار تجددی۔ یاد رکھنا، ویسے ہی بڑا مشہور قاعدہ ہے کہ لفظ جب معنی موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہوتا ہے تو قرینہ چاہیے۔ تو سنے آنا، لفظ جب معنی موضوع لہو کے جس کو ہم مجاز کہتے ہیں، اور جب جملہ فعلیہ میں وہ والا معنی نہیں ہوگا، یہ ہوگا تو جملہ فعلیہ مجاز ہوگا، اس کے لیے ہمیں قرینہ چاہیے۔ ساتھ ایک شرط بھی ہے کہ جملہ فعلیہ مضارع ہو، تو ہاں سنے آنا۔ جی ایک لفظ آیا استمرار تجددی، آپ سن کوئی نہیں رہے، میں پھر پڑھ رہا ہوں۔ جملہ فعلیہ کا دوسرا فائدہ جس کے لیے اس کی وضع نہیں، وہ ہے استمرار تجددی، اس کا یہ فائدہ دیتا ہے۔ استمرار تجددی کیا ہوتا ہے وہ میں بھی پڑھانا ہے، سننا وہ کیا ہوتا ہے؟ کام کا لگاتار ہونا لیکن آہستہ آہستہ، تھوڑا تھوڑا، یہ ہے تجدد، اور لگاتار ہونا یہ ہے استمرار۔ کام کا لگاتار ہونا، استمرار، تھوڑا تھوڑا ہونا۔ کوئی نہیں سمجھ آئی؟ جی یہ ہے کون سا جملہ فعلیہ کا معنی غیر وضعی۔ اس کے لیے نمبر ایک کیا چاہیے؟ قرینہ، اور نمبر دو ایک شرط ہے کہ خبر فعل مضارع ہو، یعنی وہ جملہ فعلیہ کا ہے مضارع ہو۔ جی ایک قرینہ چاہیے اور دوسرا فعل کیا ہونا چاہیے؟ مضارع۔ پھر وہ جا کر
استمرار تجددی کا فائدہ دے گا. بھائی کرینہ بھی چاہیے, اور میں نے پہلے کہہ دیا کہ جو معنی موصولہ کا غیر ہوتا ہے اس کے لیے کرینہ ضروری ہے. تحقیق کبھی جملہ فعلیہ استمرار تجددی کا فائدہ دیتا ہے قرائن کی وجہ سے. کیا؟ قرائن کی وجہ سے. اس وقت جب فعل مضارع ہو. مثال پڑھنی ہے کا قول الطریف او کلما وردت اکاذ قبیلۃ باسو الی عارف یتوسم. توجہ ہے تھوڑی؟ یہ لکھا جی حمزہ استفہام میں تقریری کے لیے, یعنی اس استفہام کے لیے کہ جہاں اگلی بات کو پکا کیا جائے. کیا تو ہمیں کیتا ہے, مطلب اگلے کو پکا کیا تو ہمیں کیتا ہے. بظاہر استفہام بھی ہے اور تقریر مطلب پکا کرنا. جو آگے بات آ رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے. یہاں عبارت مقدر ہے. کیا عرب اکاذ منڈی میں حاضر ہوئے, مطلب حاضر ہوئے. اگلا بندہ پکی بات کرے کہ حاضر ہوئے. اور کلما واردت اکاذا یہ مفعول فی ہے. جب کبھی اکاذ منڈی میں کوئی قبیلہ وارد ہوتا آتا, باسو وہ قبیلے والے الیہ میری طرف عریفا ہوں. منجد میں اس کا معنی لکھا منیٹر, اپنے منیٹر کو بھیجتے. عریفا کو معنی, اور رئیس بھی لکھا ہوا ہے جو لوگوں کی طرف سے باتیں کرتا ہے وہ بھیجتے. یتوسم یہ حال ہے. کیا ہے؟ عریف سے حال بنا لو. اس حال میں کہ وہ چہروں کو پہچانتا. اب ذرا دھیان سننا, چہروں کو پہچاننا یکدم نہیں ہوتا, آہستہ آہستہ ہوتا ہے. یکدم چہرے کو نہیں پہچانے جاتے, آہستہ آہستہ اور لگاتار وہ چہرے پہچانتا. یہ کام پہچاننے والا اسے لگاتار اور تھوڑا تھوڑا کر کے کیا ہوتا ہے صادر ہوتا. جی کوئی سمجھ بھی آئی؟ جی اس کے بعد وہ فعل مقدر ہے. کیا عرب اکاذ منڈی میں حاضر ہوئے, اور جب کبھی اکاذ منڈی میں کوئی قبیلہ آتا تو میری طرف اپنا عریف بھیجتے, اس حال میں کہ وہ چہروں کو پہچانتا. اس سے چہروں کو پہچاننا صادر ہوتا. یتوسم اس حال میں کہ اس سے چہروں کو پہچاننا کیا ہوتا. والثانیۃ موضوعۃ لمجرد ثبوت المسند للمسند الیہ نحو الشمس مضیہ وقد تفید الاستمرار بالقرائن اذا لم يكن في خبر یا فعل نحو العلم نافع. پاجی ترکیب آسان ہے, سبق پڑھنے لگا ہوں. خبر کی دو قسمیں, جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ. میں نے کہا تھا آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے جملہ فعلیہ کے فائدے, جملہ اسمیہ کے فائدے. تو میں نے کہا تھا دونوں کے دو فائدے. جملہ اسمیہ کی بھی 2 فائدے, ایک وضعی فائدہ ایک غیر وضعی فائدہ. ایک وہ فائدہ جس کے لیے جملہ اسمیہ کی وضع ہے, وہ صرف اتنا ہے کہ جملہ اسمیہ کی وضع اس مقصد کے لیے ہے کہ مسند مسلح کے لیے ثابت ہے. مسند زید قائم, قائم زید کے لیے ثابت, یعنی قیام زید کے لیے ثابت. زید ضارب مارنا زید کے لیے ثابت. جی تھے یہ ہے وضعی فائدہ. غیر وضعی فائدہ دھیان نہ سننا ہے, یہ استمرار کا فائدہ دیتا ہے, تجددی نہیں آیا. کیا یعنی ہمیشہ. کیا ہمیشہ کہ وہ مسند مسلح کے لیے ثابت ہے ہمیشہ. ہاں یہ مطلب ہے مسند مسلح کے لیے ثابت ہے ہمیشہ. لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں یہ غیر وضعی فائدہ, اس کے لیے کرینہ چاہیے. ہاں جی, جس کے لیے لفظ کی وضع نہیں, جب لفظ سے وہ معنی لینا ہے تو کرینہ چاہیے. جملہ فعلیہ اسمیہ خبریہ, جملہ وہ اسمیہ خبریہ, جملہ اسمیہ خبریہ کی وضع وہ تو اس لیے کہ مسند مسلح کے لیے ثابت ہے. لیکن جب جملہ اسمیہ خبریہ سے آپ نے معنی لینا ہے استمرار والا کہ ہمیشہ مسند مسلح کے لیے ثابت ہے, تو وہاں کرینہ چاہیے. اور ایک شرط بھی ہے کہ وہ جملہ اسمیہ کی خبر میں فعل نہ ہو, کرینہ بھی چاہیے, خبر فعل بھی نہ ہو. العلم نافع, کہ مجھے بتانا علم کبھی نفع دیتا کبھی نہیں دیتا. علم ہمیشہ نفع دے گا. زید قائم ہمیشہ نہیں ہے, زید دارم ہمیشہ نہیں ہے, زید روزہ دار ہمیشہ نہیں ہے, زید عاقل ہمیشہ نہیں ہے, لیکن علم نافع ہمیشہ ہے اور خبر میں فعل بھی نہیں ہے. جی تھے ترجمہ. دوسرا جملہ کیڑا اسمیہ وضع کیا گیا ہے محض مسند کے مسلح کے واسطے ثابت ہونے کے لیے. اس کی مثال الشمس مضیۃ, الشمس کی مثال میں ہے, وہ فائدے دی مثال. اور تحقیق کبھی جملہ اسمیہ استمرار کا فائدہ. استمرار کا مطلب ہے کہ مسلح کے لیے ہمیشہ قرائن کی وجہ سے, اس وقت جب اس جملہ اسمیہ کی خبر میں فعل نہ ہو. اس کی مثال العلم نافع کی مثال میں ہے. الحمدللہ.